اہل بیت کو سمجھو کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر مبارک میں ایک طرف مولا علی علیہ السلام کو لیا تو دوسری جانب بی بی مالکنی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو بٹھایا۔ ایک زانوِ مبارک پر امام حسن تو دوسرے زانوِ مبارک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر اپنی چادر مبارک کو تان کر فرمایا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر رکھ، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ اکثر علماء کرام سے یہاں تک تو آپ نے حدیث پاک کو سماعت کیا ہے، لیکن اس کے آگے میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مولا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے، جو میری اہل بیت سے دشمنی رکھے مولا تو ان سے دشمنی اور بغض رکھ۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے۔ میں اس لیے اس بات پر آج زور دے رہا ہوں کہ آج یزید کی حمایت کی جا رہی ہے، کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی رحمت اللہ کہہ رہا ہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام، ذرا غور کرتے چلو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے میرے آقا امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے۔ ذرا آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں رکوع کیا سجدہ کیا تو ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کتنی دفعے پڑھا جاتا ہے؟ 3، 5 یا 7۔ سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے 3، 5 یا 7۔ اب آپ خیال کرتے چلیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت نماز میں، اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ بندے کو اپنے رب کا تقرب، اپنے رب کا قرب سب سے زیادہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اور حالت نماز میں بھی رکوع میں زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب اپنے رب کا حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں، یہ عام نماز نہیں، ہماری تمہاری نبی کی نماز ہے، میرے آقا نماز ادا فرما رہے ہیں اور پھر میرے آقا حالت سجدے میں ہیں، یعنی رب کا قرب سب سے زیادہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، اور میرے آقا حالت سجدے میں ہیں کہ اتنے میں امام علی مقام حسین علیہ السلام میرے سرکار کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے اور میرے آقا تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے آقا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسین اترے نہیں ہیں، میرے آقا سجدے کی تسبیح بڑھا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 5 تسبیح ہو گئی، دیکھا کہ حسین اترے نہیں ہیں، میرے آقا تسبیح بڑھاتے جا رہے ہیں اور امام حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ اترے نہیں ہیں، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا ارے میرے آقا جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ آپ ذرا دیکھیں حالت سجدے میں آنکھ کھول کر جہاں ہم کو بازو کا نظر نہیں آتا اور میرے آقا پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ حسین کچھ پر سوار ہے، اگر میرے آقا نہ دیکھتے تو پھر پتا کیسے چلتا کہ حسین پشت پر ہے؟ اچھا دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں، حسین پشت پر، میرے آقا کو یہ خیال آ رہا ہے، ذرا طرز کو تبدیل کر دوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیال آ رہا ہے
تسبیح پڑھ رہے ہیں، خیال آ رہا ہے کہ حسین اترے نہیں ہیں، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے، خیال آتے جا رہا ہے کہ حسین اترے نہیں ہیں، تسبیح طویل ہو رہی ہے اور خیال بھی آتے جا رہا ہے کہ حسین اترے نہیں ہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ مارا کہ حالت نماز میں نبی کا خیال آنے سے ماد اللہ اپنے پیر اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ ارے میرے دوستو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سجدے میں حسین پشت پر نبی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور خیال آتے جا رہا ہے کہ حسین اترے نہیں ہیں، حسین پشت پر ہے، نبی کو خیال آتا جا رہا ہے، حسین اترے نہیں ہیں۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو، میرے آقا امام علی مقام حسین علیہ السلام نبی سے رشتہ کیا تھا؟ بتاؤ کیا رشتہ تھا؟ زور سے بولو۔ نواسا، نواسا نہیں، نبی سے رشتہ۔ نواسا تو نانا کا ہے، نبی سے رشتہ کون سا رشتہ تھا؟ امتی کا۔ اب دیکھو نبی سجدے میں، امتی پشت پر، نبی کو خیال آ رہا ہے کہ امتی پشت پر ہے، ابھی اترا نہیں ہے، نبی سجدے کی تسبیح پڑھا ہے، خیال آتے جا رہا ہے کہ امتی اترا نہیں ہے۔ تو پھر ان سڑک چھاپ مولویوں کو پکڑ کر سمجھاؤ کہ جب نبی کے خیال میں امتی آتا ہے تو نبی کی نماز نہیں جاتی، تو امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو امتی کی نماز کیسے جا سکتی ہے؟ حاضرین محترم، یہ ہیں میرے آقا امام علی مقام حسین علیہ السلام، ان کا مقام اور مرتبہ خیال کرتے چلو کہ کیا مقام، کیا مرتبہ تھا جب سجدے میں نبی ہیں اور پشت پر امام علی مقام حسین علیہ السلام۔ اچھا جب نبی سجدے میں ہوتے ہیں تو نبی کہاں ہوتے ہیں؟ نبی پہنچتے ہیں رب کے قرب میں۔ تو میرے آقا امام علی مقام کا مقام تو دیکھو، جہاں میرے نبی کا مقام ہے خیال میں میرے امام علی مقام حسین علیہ السلام بھی وہاں ہے۔ یہ ہے میرے امام علی مقام حسین علیہ السلام۔ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا آپ خیال کرتے چلو کہ وہ حسین جس کی ذرا سی تکلیف بھی میرے سرکار پر گرا گزرے، تکلیف برداشت نہ کر سکے، ارے حسین علیہ السلام پشت پر ہے، میرے آقا سجدے میں ہیں، میرے آقا سجدے سے سر مبارک کو نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا بیٹا حسین پشت سے گر نہ جائے، کہیں ضرب نہ لگ جائے، کہیں زخم نہ آ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ ارے جو حسین کی اتنی سی تکلیف کو